اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ جلال وجہک وعظیم سلطانک، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا کا تذکرہ کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی اللہ سے کی تھی کہ اے اللہ، ان لوگوں کے اندر ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور تیری آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کو کتاب سکھلائے اور حکمت یعنی سنت کا طریقہ بھی بتلائے اور ان کو شرک و بدعات سے محفوظ یعنی پاک کر دے۔ تو بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف ہوگا، منہ پھیرے گا، تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں چن لیا ہے اور وہ کل قیامت والے دن بھی نیک لوگوں کی صف کے اندر شامل ہوں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ تو مطیع ہو جا، تو وہ کہنے لگے میں مطیع فرما بردار ہو گیا ہوں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے دادا کے، آپ کے باپ کے الہ کی، اپنے دادا کے الہ کی۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے جو اکیلا ہے۔ تلک امت، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک جماعت تھی، یہ گزر گئی، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کسی کے متعلق کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں۔ جو تم نے کیا ہے اس کے متعلق سوال ہوگا، کسی دوسرے کے متعلق کل قیامت والے دن سوال نہیں ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 61 ہے اور آیت نمبر 135 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کی ایک بات کو نقل کریں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کو کہنے لگے کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، راہ راست پر آنا چاہتے ہو تو یہودی یا عیسائی ہو جاؤ۔ اسی حوالے سے مومنوں کا ایمان، مسلمانوں کا ایمان کس کس چیز پر ہے؟ ہم ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سارے رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقالو، اور وہ کہنے لگے یہود و نصارہ کہنے لگے کونو، تم ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی، یا عیسائی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ، تہتدو، تو تم پھر ہدایت پا جاؤ گے، رائے راست پر آ جاؤ گے، سیدھے رستے پر آ جاؤ گے، صحیح دین پر آ جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ہم پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو یک طرفہ تھے، جو حنیف تھے، جو موحد تھے، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے تمہاری ملت کی پیروی کی تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ کی بات سچی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ وہ موحد تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ اللہ کے موحد بندے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ تو اس لیے تم یہ کس بات کی دعوت دے رہے ہو؟ کس طرف بلا رہے ہو؟ کس مذہب کی طرف بلا رہے ہو؟ کس دین کی طرف بلا رہے ہو؟
کس ملت کی طرف بلا رہے ہو؟ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کی پیروی کیے ہوئے ہیں، تو تم کس طرح ہمیں دعوت دیتے ہو کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ؟ فرمایا قولو، کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ مومنوں کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کا ہم کن کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے ہم اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، جو ان کی اولادیں تھیں یعقوب علیہ السلام کی، تقریباً 12 کے قریب بیٹے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کو نبی بھی چنا تھا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی پر جو کچھ نازل کیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر میرے رب نے جو کتابیں، جو صحیفے نازل کیے ہیں، ہم تو ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تلک کہ وما اوتیا، جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہونے والی ہے جو اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ولا لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، کسی ایک بھی نبی میں، کسی ایک بھی کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں کرتے۔ تمہارے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے، مبعوث کیے گئے، تو اس وقت تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم ایمان نہیں رکھتے، ہم نہ انجیل کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کو مبعوث کیا، اس وقت تم نے کہا نہ ہم انجیل کو مانتے ہیں نہ ہی قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا نہ ہم تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اللہ کے حکم سے، جتنے نبی آئے ہیں، جتنی کتابیں آئی ہیں، ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک کے اندر بھی فرق نہیں کرتے۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اسی کے لیے مطیع ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم اسی کے لیے فرما بردار مطیع ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اب اللہ رب العالمین فرمانے لگے ہیں یہودی اور عیسائیوں یہ بات سن لو، تم ان مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہو کہ تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ، اصل بات کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر تم ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس چیز پر مسلمان ایمان لے کے آئے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم نے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو تم مسلمان نہیں، تمہارے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ اللہ نے صاف بات کہہ دی، تم ان صحابہ اکرام کی جماعت کو بیوقوف سمجھتے ہو، تم ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت کو بیوقوف سمجھتے ہوئے تم ان کو ادنا سمجھتے ہو، میں اللہ یہ شرط لگاتا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ شرط ہے، جو اس طرح کا ایمان لائے گا اس کا اسلام قبول ہوگا، جو اس طرح کا اسلام قبول نہیں کرے گا اس کا اسلام اور ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا، پس بے شک، ہم فی شقاق، تو بات واضح ہے، تم مخالفت کے اندر ہو، تم اختلاف کر رہے ہو، عداوت دشمنی کی وجہ سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، تم اسی ضد کے اندر ہو اور حسد کی آگ کے اندر جل رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اندر آخری نبی کیوں نہیں نازل کیا، عرب کے اندر کیوں یہ نبی نازل کیا گیا ہے، یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کے اندر سے کیوں آ گیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے، پھر تم ایمان نہیں لاؤ گے عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے، یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کے لیے ان کے خلاف اللہ ہی کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ بھائیو یہ بات یاد رکھیے، وہ چھوٹے کی بھی سنتا ہے، بڑے کی بھی سنتا ہے، عربی کی بھی سنتا ہے، عجمی کی بھی سنتا ہے۔ اس واقعے کو ذرا ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، جب بھی اللہ سے دعا کرنے لگے نا تو اس واقعہ کو ذہن کے اندر لا کے نا پھر اللہ سے دعا کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ایمان کے اندر پختگی ہوگی، اور ذہن کے اندر یہ شیطان جو بات ڈالتا ہے تیری اللہ نے کہاں سننی ہے، کسی ولی کے پاس جا، کسی بابا جی کے پاس جا، کسی دوسرے کے پاس جا، تب تیری سنے گا۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں گھر کے اندر تھی کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی کام کے سلسلے میں، نبی اسلام سے بات چیت کرنے کے سلسلے میں گھر میں تشریف لائیں، تو کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی، میں پردے کی دوسری جانب بیٹھ گئی، حضرت خولہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں قربان جاؤں اپنے رب کے اوپر، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی عائشہ نہیں سن رہی تھی کہ حضرت خولہ کی بات اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر سن لی تھی۔ جیسے ہی حضرت خولہ نے اپنی بات مکمل کی، رب العالمین نے اسی وقت سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت نازل فرما دی، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ خاتون، یہ عورت اپنے خامند کی شکایت لے کے آئی ہے، اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر اس کی بات کو سن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جیسا رب العالمین جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس پختگی کے ساتھ رب کو پکاریے کہ میں جو بھی مناجات کر رہا ہوں میرا رب میری گزارشات کو سن رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کس کا اچھا ہے اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغہ رنگ کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اور جو رب کے رنگ کے اندر رنگ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھتا۔ جب عیسائیوں کے اندر کوئی بچہ یا کوئی بڑا اس مذہب کے اندر شامل ہوتا تھا نا تو انہوں نے ایک زرد رنگ کا پانی رکھا ہوتا تھا، اس زرد رنگ کو نہانے والے پانی کے اندر، غسل کرنے والے پانی کے اندر ایک بڑے برتن کے اندر ڈالا جاتا، اور پھر وہ زرد رنگ کا پانی اپنے اوپر بہاتے اور وہ کہتے کہ اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ نصارہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اسی طرح کر رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ملت ابراہیمی کو اپنا لیتا ہے اللہ رب العالمین کا رنگ اس انسان پہ چڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے خاص میری عبادت کرنی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ فرمایا قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے لڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب، اور لڑتے ہی اس بات پہ ہو۔ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے تمہیں رزق دیا، اسی اللہ نے ہمیں رزق دی ہے، ساری کائنات کو بنانے والا وہی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ کس بات کے اوپر تم لڑتے ہو؟ کیوں یہ اختلاف کرتے ہو؟ میں تمہیں اسی رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال۔ ہمارے اعمال کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تم سے
ہمارے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ میرا کام تھا تمہاری تک دعوت توحید کے پیغام کو پہنچا دینا۔ میں نے قرآن کی بھی دعوت دی ہے، اللہ رب العالمین نے جو میری طرف جو بھی نازل کیا ہے میں نے تمہیں سب کی دعوت دی ہے، لیکن اگر تم مان لو گے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کا بھلا ہوتا ہے، اور جو کوئی گناہ والا کام کرتا ہے تو اس کا کفر اسی کو نقصان پہنچائے گا، اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے لیے مخلصون، خالص عبادت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس بندے کے عمل کو قبول کرتا ہے، جو خلوص سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا اللہ رب العالمین ایسے بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا کیا تقولون، تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان سب کی اولادیں، کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او نصارا یا وہ عیسائی۔ تم کہتے ہو یہودی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی یہودی تھے، ان کی اولاد بھی یہودی تھی۔ تم کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام بھی عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی تھے، اور یہ ان کی اولاد بھی عیسائی تھی۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو تم سے کئی صدیاں پہلے گزر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کب کے گزر گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل، اسحاق، یعقوب، پھر کہیں جا کے موسیٰ علیہ السلام، پھر جا کے عیسیٰ علیہ السلام، پھر کافی مدت کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ کو کہہ دیجئے، اعنتم، کیا تم، عالم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ سے، بھئی اللہ سے بڑھ کے تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، وہ تو حنیفہ، یک طرفہ تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے، مسلمہ، وہ تو فرما بردار تھے، وہ ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میں تم سے بہتر جانتا ہوں، تم بہتر نہیں جانتے۔ فرمایا ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون انسان ہے، ممن قتم، جو چھپائے، شہادتاً، گواہی، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرنے والے تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ وہ کس طرح بتوں کی عبادت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے باپ کو سمجھایا تھا کہ ابا جان یہ کام نہ کیجئے، جن کاموں کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کو نقصان، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، شیطان کو راضی کرنے والے کام ہیں، ان کاموں سے بیزار ہو جائیے، باز آ جائیے۔ تو اللہ کہتا ہے اس بندے سے بڑا ظالم کون انسان ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو چھپائے، گواہی کو چھپائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، یعنی وہ مشرک نہیں تھے۔ فرمایا وَاللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو نا، اللہ کو سب پتہ ہے، جو تم گواہی کو چھپا رہے ہو نا، شہادت کو، اللہ کو سب علم ہے۔ آخری بات، تلکا، یہ امتن، ایک جماعت تھی، اللہ دوبارہ وہی بات کہنے لگا ہے جو کل کے سبق کے اندر کہی تھی، امتن، یہ ایک جماعت ہے، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا، ان کے لیے، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ وہ گزر گئے ہیں،
نبی گزر گئے، تمہارے بڑے گزر گئے، ان میں نیک لوگ بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان میں نیک لوگ بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کے حواری تھے، ان کے ساتھ مل کے چلنے والے تھے، وہ گزر گئے۔ ان کے لیے ان کے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، ان کا نبی ہونا، ان کا نیک ہونا، تمہیں نجات کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا، تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ نجات تمہارے اپنے اعمال سے ہی ملے گی، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسا ہی میرا رب تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا، اے فاطمہ جہنم سے بچنے کے لیے اعمال کر لے، کل قیامت والے دن تیرا بابا تیرے کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ میں تو اللہ کے حکم سے سفارش کروں گا، جس کے متعلق میرا رب کہے گا میں تو اس کی سفارش کروں گا، جس کے اعمال اس کو پیچھے کر دے جنت سے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کا نسب اس کو جہنم سے بچا نہیں سکے گا۔ میں فلاں زیادہ ہوں، میں فلاں زیادہ ہوں، میرا فلاں کے ساتھ جا کے تعلق مل جاتا ہے، میں فلاں لڑی سے آ رہا ہوں، چاہے جہاں سے مرضی تو آ رہا ہے، وہاں تو اعمال تولے جانے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کون دنیا کے اندر میری بات مانتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ آخری گزارش فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سے سوال ہوگا، أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ تم سے نہیں کسی کے متعلق پوچھا جائے گا، نہ تم سے ان کے متعلق، نہ ان سے تمہارے متعلق۔ اللہ اکبر، یہ تمہارے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ان سے ہوں گے، ان کے سوال تم سے نہیں ہوں گے اور تمہارے سوال ان سے نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو کسی نے کیا ہے وہ خود ہی اپنے نامہ اعمال کے اندر سب کچھ درج پائے گا، اور ان سے سوال ہوں گے اور خود ہی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہود و نصارہ میں سے نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ موحد انسان تھے، وہ مشرکوں سے بیزار تھے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بری تھے۔ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ساری زندگی اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب